آج 10 محرم الحرام ہے، سن 61 ہجری کو 10 محرم الحرام کے دن واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف نبی کا نواسہ موجود ہے، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے موجود ہیں، اور ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے وہ یزیدی موجود ہیں، کیونکہ یزیدی بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ لیکن آخر کیا وجہ بنی، کیا چیز تھی کہ جس چیز نے ان یزیدیوں کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن بن گیا؟ وجہ کیا تھی؟ یزید کو کیا ڈر تھا؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یزید کے والد ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا، انہوں نے اپنے گھر کے اندر یزید کی تربیت کی، اہل بیت کی نفرت کا بیج بویا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل بیت کے دشمن ہوتے، وہ اہل بیت سے نفرت کرنے والے ہوتے، تو 20 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنایا، اس کے بعد 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکومت کرتے رہے۔ ان 20 سالوں کے اندر کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں آیا۔ اگر وہ نفرت کرنے والے ہوتے، وہ اہل بیت کو نقصان پہنچانے کا ان کا ارادہ ہوتا، تو اپنے 20 سالہ دور حکومت کے اندر وہ یہ کر جاتے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے دور حکومت کے اندر تو وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا۔ تو یہ الزام جو لگایا جاتا ہے صحابہ کرام کے بغض میں لگایا جاتا ہے، تو یزید بدبخت ہو گیا۔ اور اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ باپ کی تربیت تھی، تو یزید کا بیٹا جو معاویہ بن یزید تھے، وہ تو بڑے نیک تھے، انہوں نے اس تخت کو قبول ہی نہ کیا۔ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، ایک غصہ خانے صحابہ ان کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا بات کریں گے کہ یزید نے تربیت کی تھی؟ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یزید جب تخت حکومت پر بیٹھا تو چونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں فاسق اور فاجر ہوں، میں اسلامی احکامات کو توڑنے والا ہوں، تو اس کو خطرہ تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بیعت نہ کی اور وہ دنیا میں موجود رہے تو میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کا دشمن بن گیا۔ وہ جو یزیدی وہاں پر آئے ہوئے تھے، عمر بن سعد تھا، شمر ملعون تھا، ابن زیاد تھا، دیگر جو سپاہی وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی عہدوں کا لالچ تھا۔ دنیا کی محبت نے ان کو اتنا اندھا کر دیا کہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آ گئے۔ وہ سپاہی جو تھے، ان کو نوکری کی محبت تھی، ان کو ڈر تھا کہ کہیں نوکری نہ چھوٹ جائے۔ اس نوکری کو بچانے کے لیے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے، ان کے مقابلے پر آ گئے۔ تو یہ دنیا کی محبت تھی، یہ عہدوں کی محبت تھی، یہ مال کی محبت تھی کہ جس محبت نے یزیدیوں کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو یہ وجوہات تھیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا، شہادت کا جام پی لیا، لیکن یزید کے آگے سر نہ جھکایا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس دیا ہے۔ اور یہ واقعہ کربلا اس واقعہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یا تو وہ حسینی ہوں گے، یا وہ یزیدی ہوں گے، یا وہ کوفی ہوں گے۔ یعنی ان کی تعریف کیا ہے؟ جو حق کے ساتھ کھڑا رہا، اسلام کی خاطر ڈٹا رہا، وہ حسینی ہے۔ جو حق کے مقابلے پر آ گیا وہ یزیدی ہے، اور جو حق کا ساتھ جسے نہ دیا، وہ باطل اور حق کے جنگ کے اندر خاموش تماشائی بنا رہا، وہ کوفی کردار ہے۔ تو آج ہمیں غور کرنا ہے، واقعہ کربلا کو دیکھ کر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم کون سے کردار کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا فقط ایک واقعہ نہیں ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا درس دیا ہے۔ اور آج بعض لوگ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے بسی کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ بے بس تھے۔ نہ مظلوم تھے لیکن بے بس نہیں تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنی طاقت بھی دکھائی۔ جب 10 محرم الحرام کو ایک یزیدی نے بکواس کی، جب خیموں کے ارد گرد آگ لگائی، خیموں کی حفاظت کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک یزیدی نے بکواس کی، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں پر آگ لگا دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، باری تعالیٰ جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں اس کو مبتلا فرما۔ فوراً اس کے گھوڑے نے اس کو زمین پر گرایا، اس کا پاؤں رسی میں اٹکا اور گھوڑا اس کو لے کر گھسیٹتا ہوا اس آگ میں جا کر گرا دیا، اور وہ یزیدی لشکر کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ امام علی مقام نے دکھایا کہ دیکھو مجھے بے بس نہ سمجھنا، لیکن یہ امتحان کا وقت ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ ان کو پانی نہ ملا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے پانی آپ کے قدموں میں آ جاتا۔ آب زمزم کو نہیں دیکھا آپ نے؟ زمزم کا جو پانی ہے رکا ہوا ہے، اس پانی کو روکا کس نے؟
اللہ کی ولیہ نے روکا، زمزم کہہ کر روک دیا کہ رک جا، پانی وہیں پر رکا ہوا ہے۔ تو اللہ والوں کی یہ طاقت ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا عطا کی، اگر وہ پانی کو بھی حکم دے تو پانی بھی ان کا حکم مانتا ہے۔ تو کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کو اشارہ کرتے تو پانی تو آپ کے قدموں میں آ جاتا، لیکن آپ نے وہاں کرامت نہیں دکھائی، کیونکہ وہاں پر استقامت دکھانی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو درس دینا تھا کہ جب بھی دین کی خاطر کوئی معاملہ آ جائے تو اپنا سب کچھ قربان کر دینا، لیکن دین کی خاطر کھڑے رہنا، دین کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دے دینا، لیکن دین سے غداری نہ کرنا، دین سے بے وفائی نہ کرنا۔ یہی واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی دین اسلام کی خدمت کرنے، دین اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔